أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، یہ ماہ مبارک شعبان ہے جو پیغمبر اسلام کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان انشاءاللہ شروع ہوگا، جو بندوں کا مہینہ ہے اور مہمانی پروردگار کا مہینہ ہے۔ میں اس مہینے کی مناسبت سے ماہ شعبان کے جس کی 15 گزر چکی ہے اور دنیا کے تقریباً تمام مومنین مجبور رہے اور اپنے گھروں ہی میں اپنے امام زمانہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتے رہے، انہی کے کچھ کلمات جو معتبر کتابوں میں آئے ہیں اور ائمہ سے ہمارے امام زمانہ نے یہ کلمات نقل کیے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دل آمادہ ہو سکیں اور ہم اس موجودہ حالات میں اپنے کو اپنے امام وقت سے بھی نزدیک کر سکیں اور اپنے پروردگار سے بھی نزدیک کر سکیں۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کا نام ہے تہذیب قلب و نظر۔ اصل کتاب نزہۃ الناظر و تنبیہ الخاطر، ایک بزرگ عالم جلیل جناب ابو یعلا الجعفری خلیفۃ الشیخ المفید جو 5ویں صدی ہجری کے عالم تھے، اس کتاب کا ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے کیا ہے۔ اس میں یہ واقعہ نقل ہے کہ تقریباً 23 حضرات 6 ذی الحجہ کو 233 ہجری میں مستجار کے قریب مکے کی ایک جگہ ہے، وہاں اطراف حرم بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک جوان وارد ہوا، اور یہ لوگ اس قدر ان کی ہیبت سے مرعوب ہوئے کہ سب کے سب احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سب نے ان کو سلام کیا اور اپنے درمیان میں انہیں بٹھایا۔ پھر وہ آنے والے جو جوان تھے انہوں نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابو عبداللہ الحسین کیا دعا کرتے تھے؟ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سنو، ان کی دعا یہ تھی۔ آپ ذرا یہ دعا ملاحظہ فرمائیں کہ آنے والا وہ سید بتانا چاہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیا اپنے پروردگار سے راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بارگاہ پروردگار میں کہا کرتے تھے، خدایا تجھے تیرے اس اسم گرامی کا واسطہ جس سے آسمان و زمین قائم ہوئے ہیں اور حق و باطل میں امتیاز ہوا ہے اور متفرقات مجتمع ہوئے ہیں اور مجتمعات الگ الگ ہوئے ہیں اور صحرا کی کنکریاں شمار کی گئی ہیں، پہاڑوں کا وزن اور دریاؤں کا پیمانہ معلوم ہوا ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے امور میں وسعت اور گشائش عطا فرما۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر روانہ ہو گئے اور ہم لوگوں کو خیال بھی نہیں آیا کہ ہم یہ ان سے پوچھیں آخر آپ کون ہیں، یہاں تک کہ دوسرے دن ٹھیک اسی وقت پھر وہ اس مقام پر پہنچے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آنے کے بعد پھر خطاب کر کے ان حاضرین سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے؟ ہم لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہی بتائیں۔ فرمایا وہ کہتے تھے، خدایا تیری ہی بارگاہ میں آوازیں بلند ہوتی ہیں اور چہرے خاضع ہوتے ہیں
اور گردنیں جھک جاتی ہیں اور اعمال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اے بہترین مسئول اور بہترین عطا کرنے والے، اے صادق الوعد اور اے نیکی کرنے والے، اے وہ خدا جو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے اور جس نے بندوں کو دعا کا حکم دے کر ان سے قبولیت کا وعدہ کیا ہے، اور اس کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں اور دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہذا مجھ سے طلب استجابت کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں کہ اسی طرح ہدایت پا سکتے ہیں۔ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے کہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہوں، خدا تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے بزرگ نے دائیں اور بائیں پھر دیکھا اور کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ امیر المؤمنین سجدہ شکر میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ ہم لوگوں نے عرض کی، نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ فرمایا وہ کہتے تھے، اے وہ خدا جس سے اسرار اس کے جود و کرم میں اضافہ کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی ہم اگر کسی سے کوئی چیز بار بار مانگیں تو پھر وہ ناراض ہو جائے گا، نفرت کرنے لگے گا، دور بھگا دے گا، مگر مولا امیر المؤمنین ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں اپنے سجدہ شکر میں اپنے خدا سے مخاطب ہو کر کے کہ اے وہ خدا جس سے اسرار بار بار کسی چیز کو مانگنے کی وجہ سے اس کے جود و کرم میں، اس کی سخاوت میں اور اضافہ ہوتا ہے اور کثرت دعا سے اس کی عطاؤں میں زیادتی ہوتی ہے۔ اے وہ خدا جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے اور تمام زمین و آسمان کے خزانے اس کی ملکیت ہیں، تمام معمولی اور قیمتی اشیاء کے سارے خزانے اس کے ہیں۔ خدایا میری برائیاں تجھے احسان سے نہیں روک سکتی، تو ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کر جس کا تو اہل ہے، تو اہل جود و کرم و مغفرت ہے۔ خدایا میرے ساتھ وہ برتاؤ نہ کرنا جس کا میں اہل ہوں، کہ میں اہل عذاب اور عقوبت ہوں، جس کے استحقاق کے بعد نہ کوئی حجت ہے نہ عذر ہے۔ میں سارے گناہوں سمیت حاضر ہوا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، اور تو ان کا مجھ سے بہتر جاننے والا ہے، اور ساری خطاؤں اور برائیوں سمیت تیرے سامنے حاضر ہوں، لہذا میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور میرے اعمال سے درگزر، اے خدائے اعز و اکرم۔ اور اس کے بعد یہ کہہ کر وہ جوان پھر طواف میں مشغول ہو گئے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوا اور پوچھ بھی نہیں پائے۔ پھر اگلے دن پھر اسی طرح سے ہم لوگ کی بزم میں وہ حاضر ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا، کیا تم سب کو پتہ ہے کہ امام زین العابدین سجدے میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ ہم لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہی فرمائیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ وہ میزاب رحمت کے نیچے، یعنی وہ پرنالہ کہ جس کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، امام سجاد کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، خدایا تیرا بندہ، تیرا فقیر، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اور وہ سوال کر رہا ہے جو تیرے علاوہ کوئی نہیں پورا کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دائیں بائیں پھر دیکھنے لگے، اور ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں میں سے ایک کا نام محمد ابن القسم العلوی تھا۔ ان سے خطاب کر کے آنے والے اس جوان نے فرمایا کہ تم خیر پر ہو، اور یہ کہہ کر وہ طواف میں داخل ہو گئے۔ ہم لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ آخر پوچھیں۔ آخر میں ہم لوگوں نے محمد ابن القسم سے پوچھا کہ آخر یہ جوان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ صاحب الزمان ہے۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ کیسے معلوم ہوا؟ کہا میں 7 سال سے ان کی زیارت کی دعا کر رہا ہوں، یہاں تک کہ عرفے کی شام انہیں عرفات میں دعائے عرفہ پڑھتے دیکھا گیا۔ تو پوچھا گیا آپ کس قوم سے ہیں؟ آپ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا انسانوں سے۔ کن انسانوں سے؟ عرب یا موالی؟ فرمایا عرب سے۔ کس قوم عرب سے؟ فرمایا بنی ہاشم سے۔ بنی ہاشم کی کس شاخ اور تیرے سے؟ فرمایا اس کی بلند ترین شاخ سے۔ بلند ترین شاخ سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا جنہوں نے دشمنوں کو قتل کیا، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا، اور جب سب سو رہے تھے تب رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھی ہیں۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ سید علوی ہیں، اور ان کے جانے کے بعد ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہر سال ہم لوگوں کے ساتھ پیدل حج کرتے ہوئے آتے ہیں، حج کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کہیں پیدل چلنے کے اثرات ان کے نمایاں